بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان کا پہلا جدید ترین 054 الفا پی گائیڈڈ میزائل ایئر ڈیفنس فریگیٹ نیوی کا حصہ بننے کے لیے تیار۔ روس کے حملے کا خطرہ، امریکہ نے یوکرین سے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ طالبان کی غلطیوں کی سزا بھوک و افلاس کے شکار افغان عوام کو نہ دیں، اقوام متحدہ۔ یوکرین میں کٹ پتلی حکومت لانے کا برطانوی الزام روس نے نامعقول قرار دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حق میں بیان مہنگا پڑ گیا، جرمن نیوی چیف مستعفی۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے ہاتھوں امریکی شہری کرسٹوفر نے اسلام قبول کر لیا۔ امریکہ نے اسٹونیا کو امریکی ساختہ ہتھیار یوکرین کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ حوثیوں کا سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل کا حملہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کا پہلا جدید ترین 054 الفا پی گائیڈڈ میزائل ایئر ڈیفنس فریگیٹ کل نیوی کا حصہ بنے گا۔ فریگیٹ سطح سے سطح پر مار کرنے والے سپر سونک یا آواز کی رفتار سے تیز میزائلوں سے لیس ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کا پہلا جدید ترین 054 الفا پی گائیڈڈ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم کل نیوی کا حصہ بن جائے گا۔ ذرائع کے مطابق صدر ڈاکٹر عارف علوی PNS تغرل کی بحری بیڑے میں شمولیت کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پاک بحریہ میں شامل ہونے والا غیر معمولی فریگیٹ PNS تغرل دشمن کے لیے مہلک پیغام ہے۔ فریگیٹ سطح سے سطح پر مار کرنے والے سپر سونک یا آواز کی رفتار سے تیز میزائلوں سے لیس ہے۔ سپر سونک میزائل دشمن کے ہدف کو 450 کلومیٹر تک سمندر یا زمین پر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جہاز کا ریڈار نظام 280 سے 500 کلومیٹر تک سطح سمندر، فضا اور زمین پر اہداف کی نشاندہی کر سکے گا۔ یہ فریگیٹ اسٹیلتھ صلاحیت، خودکار ٹیکنالوجی، کمیونیکیشن، سونارز اور جدید ترین سینسرز رکھتا ہے۔ پاکستان اور چین کے مابین 4054 الفا پی فریگیٹ کی خریداری کا معاہدہ 2017 میں ہوا تھا۔ پاکستان کے لیے چینی ساختہ پہلے جنگی جہاز کی کمیشننگ گزشتہ سال 8 نومبر کو شنگھائی میں ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ ریڈار نظام فضائی نگرانی پر معمور طیاروں کی مدد دشمن طیاروں کو نشانہ بنانے میں کارگر ہے۔ PNS تغرل دشمن آبدوز کے خلاف ٹارپیڈوز سمیت انتہائی تباہ کن ہتھیاروں کا حامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے اپنے غیر ضروری سفارتی عملے اور اہل خانہ کو وطن واپس آنے کا حکم جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق سفارتی عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ روس کی جانب سے یوکرین پر مسلسل حملے کی دھمکیوں کے بعد کیا گیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی روس کو یوکرین پر حملے کے حوالے سے سخت تنبیہ جاری کی تھی۔ بطور امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں 1 سال مکمل ہونے پر جو بائیڈن نے کچھ روز قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں روسی فوج کا کسی بھی قسم کا داخلہ حملہ تصور کیا جائے گا اور اس طرح کے حملے کا ردعمل شدید، مربوط اور اقتصادی ہوگا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں فوجی مداخلت کا انتخاب کیا تو روس کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ طالبان کی غلطیوں کی سزا بھوک و افلاس سے نبرد آزما افغان عوام کو نہ دی جائے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ مسلسل 2 دہائیوں کے جنگ زدہ ملک کے عوام کو غربت، بھوک، موسم کی سختی اور بے روزگاری کا سامنا ہے۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اپیل کی کہ عالمی ادارے اور مغربی ممالک مجبور اور لاچار عوام کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے فوری طور پر بحال کریں، چاہے وہ مشروط ہی کیوں نہ ہوں۔ انطونیو گوتریس نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے طالبان پر واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور امداد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے مطابق طالبان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف ان کی حکومت بلکہ ان کے عوام کے مفاد میں ہوگا۔
واضح رہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امریکہ نے افغانستان کے 7 ارب ڈالر منجمد کر دیے تھے، جبکہ عالمی تنظیموں کی جانب سے ترقیاتی کام بھی روک دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ حاصل شدہ معلومات کے مطابق روس یوکرین میں اپنی من پسند حکومت کو لانا چاہ رہا ہے، تاہم روس نے اس الزام کی تردید کر دی۔ گلوبل نیوز رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے برطانیہ کی جانب سے لگائے گئے الزام کہ روس یوکرین میں کٹھ پتلی حکومت لانا چاہ رہا ہے کی سختی سے تردید کر دی۔ روس نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ روس یوکرین کے سابق رکن پارلیمنٹ یووین کی بطور نئے صدر کی نامزدگی کا خواہش مند ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے بھی نیٹو کی طرح غلط خبریں پھیلائے جانے کی روش اپنائی ہوئی ہے۔ ہم برطانیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اشتعال انگیز سرگرمیوں اور اس قسم کی نامعقول باتوں کو ترک کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے معاملے پر روسی صدر کے حق میں بیان پر تنازع کے بعد جرمنی کے نیوی چیف نے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے نیول چیف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جرمن نیول چیف نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس کی یوکرین پر حملے کی باتیں بکواس ہیں۔ روسی صدر عزت چاہتے ہیں اور جو انہیں ملنا چاہیے۔ جرمن نیول چیف کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کو روسی صدر سے برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ جرمن نیول چیف نے اپنے بیان پر تنازع کھڑا ہونے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ استعفیٰ دینے کا مقصد مزید نقصان کو روکنا ہے۔ یوکرین نے جرمن نیول چیف کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان و افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کے ہاتھوں کرسٹوفر نامی امریکی شہری نے اسلام قبول کر لیا۔ کرسٹوفر طویل عرصے سے افغانستان میں سرگرم تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ سرکاری ایجنسی کی جانب سے ویڈیو بھی جاری کی گئی۔ ذبیح اللہ مجاہد اور دیگر حکام نے امریکی شہری کو گلے لگا کر مبارکباد پیش کی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ امریکی شہری کا اسلامی نام محمد عیسیٰ رکھا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی نے مبینہ طور پر اسٹونیا کو جرمنی میں بنائے گئے ہتھیار یوکرین کو فروخت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر امریکہ نے اسٹونیا کو امریکی ساختہ ہتھیار یوکرین کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ اسٹونیا اور لٹویا نے ممکنہ روسی حملے کی صورت میں یوکرین کی مدد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جرمنی نے اسٹونیا کو جرمن ساختہ ہتھیار یوکرین کو فراہم کرنے سے روک دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق برلن حکومت نے اس ضمن میں اجازت نامہ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ بیلسٹک میزائل سے جزان شہر کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب اتحاد کی رپورٹ کے مطابق بیلسٹک میزائل گاڑیوں کی ورکشاپس پر گرا، جس کے باعث متعدد ورکشاپس کو نقصان پہنچا۔ میزائل حملے میں متعدد لوگوں کے ساتھ 2 غیر ملکیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن کا تعلق بنگال اور سوڈان سے ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔